صبر کے معنی بھی پتہ چل جائیں اور اس پر ہمیں صبر بھی نصیب ہو جائے اور اس کی رضا کے لیے. اب اس موقع پر حاجی صاحب پتہ نہیں کس کی کیا کیفیت ہوگی, وہ سوال کا سلسلہ بھی شاید چلے گا مانگنے کا کہ اور مانگ لوں, نقصان میرا نہیں ہوا تو چلو میں شو کر دوں, یا کم ہوا کو زیادہ شو کر دوں, کچھ میں کچھ لے لوں کو زیادہ لے لوں. اس بارے میں کیا حاجی صاحب فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. لالچ تو آدمی کو کہیں کا بھی ایک عرض یہ تھی کہ یہ بہت اچھی بات حاجی صاحب نے فرمائی ہے کہ جھوٹ کے معاملات بھی ہوتے ہیں, تو جھوٹ کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول دیں. اچھا, یہاں بڑی تعداد جو نہیں انٹیریئر کے اسلام بھائی, اگر حاجی شاہد موجود ہیں تو اگر تھوڑی سی پنجابی میں بھی کچھ مدنی پھول ملتے رہے نا, یہ شاید پراپر ساری اردو نہیں سمجھ پاتے. پراپر تو بالکل ہی نہیں, یہ پراپر تو بالکل ہی نہیں سمجھیں گے عبدالحبیب, یہ پراپر تو بالکل ہی نہیں سمجھیں گے, یہ پراپر کا پاپڑ ہی بنے گا یہ. اور پاپڑ آپ وہ پنجابی میں پنجابی جو ہے نا, چنیوٹ کی اور اسٹائل ہے, جہلم کا اور اسٹائل ہے, جھنگ کا اور ہے, لاہور کا اور ہے, سردار آباد کا اور ہے, یہ بھی وہ مختلف ہیں. ان کی پنجابی کا انداز وہ قدرے مختلف ہے. گلزار طیبہ کی کچھ اور ہے, اس طرح وہ انداز مختلف ہے. اور جو انٹیریئر میں جو آپ فرمائے نا کہ وہ دیہی ایریاز ہیں, ان کی تو خالص وہ ایک وہ ٹھیٹ پنجابی اس کو بول رہے ہیں, وہ ٹھیٹ ہے, وہ پنجابی ہے یا کیا ہے جو بھی ہے. بھائی صاحب یا تو ہو یہ رہا ہے کہ میں اردو میں بات کرتا ہوں, یہ مجھے پنجابی میں جواب دیتے ہیں. ان کو پوری طرح اردو آتی نہیں. مدنی چینل دیکھیں گے نا تو یہ اردو سیکھ جائیں گے, فیضان سنت پڑھیں گے تو انشاءاللہ اردو پڑھنا بھی سیکھ جائیں گے اللہ کی رحمت سے. بھائی صاحب جھوٹ کے حوالے سے اپنا نقصان تھوڑا ہوا زیادہ بتا دیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا چلیے. میں اس کے ساتھ چل دیا. اچھا, اگر اس روایت کو کچھ پنجابی کے انداز میں اگر شاہد بیان کریں تو میرا خیال زیادہ آسان ہے, آسان بھی اور ان کی سمجھ میں آ جائے گا. شاہد بھائی دیکھنا, یہ لے لیجیے. جزاک اللہ. پنجابی جانتے ہیں, تھوڑا تھوڑا بلوا لیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, خواب چ ایک بندہ میرے کول آیا اور انہیں کیا چلو, میں او دے نال چلن لگا. میں دو بندے ویکھے, ایک کھڑا سی اور دوسرا بیٹھا سی. جو بندہ کھڑا سی او دے ہاتھ زمبور ٹائپ دا لوہے دا ہتھیار سی, جنوں بیٹھے شخص دے جبڑے چ پا کے گدی تک چیردہ سی. گل چ پا کے, اچھا گدی گل وہ ہر علاقے دا وچ مختلف ہوئے گا. پھر زمبور نکال کے دوسرے جبڑے چ پا کے چیردہ سی. انہیں چ پہلے والا جبڑا او ٹھیک ہو جاندہ سی. میں پنجابی میں لانے والے شخص نو پوچھا جو لے کے جا رہا سی کہ اے کی, انہیں کیا کہ اے جھوٹا شخص ہے, اینو قیامت تک قبر چ ایہی عذاب دندہ دتا جاندہ رہے گا. استغفر اللہ استغفر اللہ. ایک بڑے مشہور بزرگ نے حضرت اسم, ایک بہت مشہور بزرگ نے حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ فرماندے نے کہ سانو یہ گل پجی ہے کہ جڑا جھوٹا انسان ہے یہ جہنم دے اندر کتے دی شکل جو بدل دیتا جائے گا. لہذا جھوٹ بول کے جڑا نا اگر اسی کسے کو لاں گے تو دیکھو کہ انج نہ ہو جائے کہ اسی جڑے نا وہ مثال دے طور تے 10,000 روپے کسی نے جھوٹ مار کے جڑے نا وہی نقصان ہویا لاکھ روپے دا اسی کہیے ساڑا جڑا نا 2 لاکھ دا نقصان ہو گیا, 3 لاکھ دا نقصان ہو گیا, انہیں سانو دے دیتے 10,000 روپے. یہ نہ ہو جائے کہ یہ جڑی جھوٹ دی جڑی ہے نا نوست ساڑے اوپر ایسی آ جائے کہ یہ 10,000 دا جڑا آیا سی یہ سانو مزید جڑا نا 20,000 دا نقصان کر دے. تو اللہ تعالیٰ دی رحمت تے امید رکھی جائے اور جڑا بھی نقصان ہویا ہے یہ اوپر صبر کیتا جائے.
یا تو شکوا بندہ کرے گا یا صبر کرے. جے شکوا کرے گا, شکایتاں کرے گا, اے میرے نال کی ہو گیا ہے, او میں تے مطلب اتنا نقصان ہو گیا ہے, انج نہیں ہونا چاہیے سی, یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ چھڈو جی انیاں مصیبتاں نہیں آنیاں چاہیے. ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਗਰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ. ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹੱਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਤਰਫ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗੀਏ. ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਦਰ ਹੈ. ਉਹ ਚਾਹੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਚੋਖਾ ਦੇ ਦੇ. ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਬਸ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੱਲ ਮੁਤਵੱਜੇ ਹੋ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੂਰਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼za wa jal ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਬਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ. ਬਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜਾਂਗੇ. ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ. ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ. ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਡਰਾਮੇ ਤੱਕਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਾਂਗੇ. ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਮਦਨੀ ਚੈਨਲ ਤੱਕਾਂਗੇ. ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ. ਯਾਨੀ ਕੰਮ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ. ਸ਼ਿਕਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ. ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼za wa jal ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੱਲ ਮੁਤਵੱਜੇ ਹੋ ਕੇ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਗੇ, ਨਮਾਜ਼ ਸਿਖਾਉਣਗੇ, ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਾਂਗੇ. ਅੱਲਾਹ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ. تو ایسا کوئی سانو وظیفہ دسو نا جس نال سبحان اللہ میں نے وظیفہ تو دس دیا. کیا بولتے ہیں اس کو؟ چلے گا نا؟ تسی جن بولو گے نا سانو دے مزہ نا. مطلب میں نے پنجابی نہیں آتی بھائی مجھے پنجابی, تو ایسے ہی اب وہ بیچارے یہ پریشان حال ہیں. تو بھائی صاحب تھوڑی سی بھی بول دو, میں بھی سیکھ گیا تھوڑی تھوڑی. نہیں تو میں نے پنجابی نہیں آندی ہے, تو میں کی کہاں ایہو تسی پنجابی وچ بولیا ہے. تو ٹھیک ہے. تو وہ میں نے نیت کی تھی کہ میں نے یوں غم زدہ اسلامی بھائی نے دل میں کوئی خوشی داخل کرن دی نیت سا میں چند کلمات پنجابی بولن دی کوشش کی تھا. تواڈے ان الفاظ دی وجہ سے انہاں دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ہے, سبھی مسکرا رہے ہیں. میں نے یہ نیت کی تھی میں نے کہ چلو اگر ہو سکتا ہے کہ میں کچھ کلمات پنجابی بول دوں اور ان کے دل میں خوشی داخل ہو جائے. یہ بیچارے غمزدہ تھے تو چہرے پہ کوئی مسکراہٹ آ جائے گی. حضرت سیدنا ابن شراویہ, یہ میرا خیال ہے اس کو پنجابی میں تھوڑا سا بیان کرو. یہ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ بالکل دیہات کے اور یہاں کہ ان کی سمجھ میں اتنی اردو نہیں آئے گی نا شاہد بھائی؟ آئے گی بھی ایسا تو یہ مطلب یہ ایک مختصر سا واقعہ ہے. انشاءاللہ اس کو بھی آپ دیکھیں, امید ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا. یعنی ایک تنگ دست و مفلس شخص نے اپنی غربت کی شکایت کی بزرگ کو, تو فرمائے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے, اہل و عیال کی طرف لوٹ جا اور یہ الفاظ زبان پر رکھ, ما شاء اللہ کانا, اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہی ہوا. بے شک ما شاء اللہ کانا. سارا عبدالحبیب ان سے دوروا دے, ما شاء اللہ کانا, ما شاء اللہ کانا, ما شاء اللہ کانا, ما شاء اللہ کانا. وہ شخص یہ ورد کرتا ہوا, یہ بولتا ہوا, پڑھتا ہوا گھر کی طرف جا ہی رہا تھا کہ راستے میں اس کی ملاقات ایک اجنبی شخص سے ہو گئی جس نے اس کو ایک تھیلی ہاتھ میں دے دی اور چلا گیا. غریب نے جب تھیلی کھولی تو دیناروں سے یعنی بہت سارے پیسوں سے بھری ہوئی تھی. وہ بہت خوش ہوا اور وہیں سے واپس پلٹ کر حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس حاضر ہوا تاکہ یہ واقعہ بیان کرے. تو آپ نے اس کو دیکھتے فرمایا, اللہ کے بندے جب تیری حاجت پوری ہو گئی تو واپس کیوں آیا؟ رحمان عز و جل تجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے, اہل و عیال کی طرف لوٹ جا اور یہ کہتا جا ما شاء اللہ کانا,
کہ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہوا۔ میں آخر میں ایک وہ بزرگ کا ارشاد بیان کر دوں، اس کے بعد حاجی عبداللبی پھر آپ مزید آپ کا جو سلسلہ ہے وہ لے کر چلیے، اور میں مزید مدنی چینل کے ناظرین کو ہمارے خیبر پختونخوا کے جو متاثرین ہیں ان کی طرف بھی لے کر جانا ہے، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ یہ دعوت اسلامی کا انداز دیکھ لیں کہ دعوت اسلامی امداد کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک مدد ہے، بہت بڑی امداد ہے کہ نماز سکھائی جائے، قرآن سکھایا جائے، اور ان بیچارے پریشان حالوں کو نہ صرف ان کی جسمانی غذا مہیا کی جائے بلکہ ان کی روحانی غذا مہیا کی جائے۔ میرے وہ مبلغین اور دعوت اسلامی والوں پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں جو اپنا وقت اور اپنی ان تمام تر مصروفیات کو بالاتر آگے وقت دے رہے ہیں اور ان دکھیاروں کی مدد کر رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، خود پہنچ رہے ہیں اور ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور وہ اسلامی بھائی خوش نصیب جو ان کی مالی بھی مدد کر رہے ہیں، ہر حوالے سے کوئی نہ کوئی جو اسلام بھائی اس میں اپنا حصہ ملا رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی خوب کو برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان دکھیاروں کی مدد کے صدقے میں اللہ دنیا اور آخرت کے غم و دکھ سے آپ کو اور آپ کے صدقے ہم سب کو بھی نجات عطا فرمائے، ہم سب کو غم مدینہ نصیب فرمائے، اور اس کوششوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار حج کی سعادت دے، بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ بلکہ جو دکھیارے بیچارے اجڑ گئے ہیں، گھبراؤ نہیں، مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات بدلے کہ گھر بھی بن جائے اور اللہ تعالیٰ اپنا گھر یعنی کعبہ بھی دکھا دے اور ہمیں مدینہ بھی دکھا دے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج کی بھی سعادت نصیب فرمائے، آپ حج بھی کرو، آپ مدینہ بھی دیکھو، میرے گوشت پاک کا بغداد بھی دیکھو۔ اللہ کرے کہ بس یہ حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی، بس زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو نبی کے نام لیوا غم سے گھبراتے نہیں ہیں۔ بس ایک دن حالات مدینہ ہو جائیں گے، ہم امید کرتے ہیں۔ تو حضرت محدث ابن جوزی فرماتے ہیں محتاجی، یہی سن لیجئے بڑی توجہ کے ساتھ، محتاجی ایک مرض کی طرح ہے، جو اس میں مبتلا ہوا اور صبر کیا وہ اس کا اجر و ثواب پائے گا۔ اسی لیے محتاج و غریب لوگ جنہوں نے اپنے فقر اور غربت پر صبر کیا ہوگا، امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرمائے، اور تمام میرے وہ مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں، آگے دیکھیں گے، ان دکھیاروں کی مدد کریں اور دل کھول کے دعوت اسلامی کی طرف آپ اپنا وہ عطیات بڑھا۔ عبدالحبیب بھائی خاص اب یہ بتائیے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ کی کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ان دکھیاروں کی مدد کریں، ہند سے بھی مجھے وہ آ رہے ہیں پیغامات کے، انہوں نے بھی بڑے پیکیجز تیار کیے ہیں، کھانے پینے کی پوری چیزیں تیار کی ہیں، 3,000 روپے کا انہوں نے وہ پورا تیار کیا ہے، کھانا پینا اور بہت ساری چیزیں، کپڑے وغیرہ جو ضرورت کی چیزیں تھی انہوں نے دی ہیں۔ کشمیر کی طرف بھی یہ مطلب ترکیب بنا رہے ہیں، پاکستان کی کیفیت بھی ہمارے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ان عاشقان رسول پر خصوصی کرم فرمائے۔ اب آپ بتائیے کہ کیا مطلب مدد کس طرح کی جائے، وہ طریقہ کار بتا دیں، انداز بتا دیں، یہ سب کچھ جس طرح شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں پیسے چاہیے، کیونکہ ان کو اب ضرورت ان چیزوں کی ہے، اناج بھی پہنچ رہا ہے، ان کے پاس کچھ نہ کچھ ضرورت کی چیزیں پہنچ جائیں گی، لیکن ان کی جو
واپسی آباد کاری ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی نقصان کا تخمینہ لگا کر کچھ نہ کچھ ان کو رقم دی جائے گی تو یہ اپنے طور پہ کھڑے ہو جائیں گے, اپنا گھر بنا لیں گے, کچھ بیج لے کر فصل اگا لیں گے. کسی کے جانور بہ گئے تو وہ کچھ جانور وغیرہ کی ترکیب بنا لیں گے. تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں dawat-e-islami.net کی ویب سائٹ ہے, وہاں جائیں اور ویب سائٹ پر آن لائن آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں. آن لائن ہمیں پیمنٹ کر دیں. تو رقم کی بہت ضرورت ہے. ذرا غور کریں کہ ہم میں سے ہو سکتا ہے بہت سارے بیمار ہوں گے, ہماری رقم دی گئی اور اس سے دوائی لے لی گئی اور کسی کی بیماری دور ہو گئی, شاید ہماری بیماری دور ہو جائے. ہماری کوشش سے کسی کی مصیبت دور ہو گئی, کیا معلوم ہماری مصیبت دور ہو جائے. کسی کے دل میں خوشی داخل ہو گئی, کاش ہمارے دلوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ خوشیوں سے نواز دے. تو یہ موقع ہے مدد کرنے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور عطا فرمائے, دل کھول کر مدد کریں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا. یہ غریب بیچارے کھلے آسمان تلے ہیں, ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں. آج رات ہم میں سے کئی اپنے گھروں میں سوئیں گے, لیکن اب بھی ہمارے لاکھوں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اور بچے وہ ہیں جو کھلے آسمان تلے سوئیں گے. آج آپ میں اور ہم نے کئیوں نے رات کا کھانا کھا لیا ہوگا, مگر ابھی بھی لاکھوں مسلمان حضرات ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا ہوگا. ان کے بچے اس وقت بھوکے ہوں گے. آج مجھے اور آپ کو شاید کل کیا کھائیں گے اس کی پرواہ نہیں ہے, موجود ہے گھر میں. ان میں سے کئی ایسے ہوں گے جن کو یہ تکلیف ہوگی کہ کل ہم کیا پکائیں گے. اپنے خزانوں کا منہ کھولیں, اللہ کی راہ میں خرچ کریں, انشاءاللہ اللہ آپ کو اور عطا فرمائے گا. آپ ہمیں دل کھول کر رقم دیں. اور ہم الحمدللہ ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران ان جگہوں پر خود جا کر دیکھ رہے ہیں, تخمینہ لگا رہے ہیں اور پھر شرعی رہنمائی بھی لے رہے ہیں, تاکہ جو رقم ہمیں لوگ دے رہے ہیں وہ رقم ان کی صحیح انداز سے خرچ ہو. بہت بہت شکریہ حاجی عبداللطیف. آپ, میرا خیال ہے کہ وہ جو عاشقان رسول جو آپ کے پاس جمع ہیں, آپ ان کے ساتھ مزید اپنا انداز جاری رکھیں. ہم انشاءاللہ پھر مدنی چینل کے ناظرین کی اور کالز وغیرہ لیتے ہیں, تاکہ وہ جو اتنے اسلامی جو ماشاءاللہ جمع ہیں, اب ان کے ساتھ جو آپ نے ترکیب بنانی ہے وہ بنائیے. مجھے اجازت دیجیے, ہم اور مدنی چینل کے ناظرین کچھ IDPs کی طرف بھی جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے دکھیارو, اے سیلاب زدہ اسلامی بھائیوں, متاثرین, آپ ہمارے لیے دعا ضرور کیجئے گا. اللہ تعالیٰ مستر قلب کی, بے چین قلب کی دعا قبول فرماتا ہے. آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو میٹھا مدینہ دکھائے, اور اللہ آپ سب کے دکھ درد کو دور فرمائے, اللہ آسانی فرمائے. بس سارے دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ, سب دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ. انشاءاللہ نیکی کی دعوت بھی ہم کریں گے, سنتیں سیکھیں گے, سکھائیں گے. انشاءاللہ مل جل کر ایک بار پھر کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ مدینے کی طرف جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین, یہ بھی کتنا ایک پیارا ماحول بنا. میں غور کر رہا تھا کہ یہ بیچارے کہاں کا یہ اجڑے ہوئے لوٹے ہوئے لوگ جمع ہوں, بکھرے ہوئے ہوں گے. ماشاءاللہ مبلغین نے ان کو ایک ساتھ جمع کیا ہوگا, گاڑیاں چلی ہوں گی, آج اجتماع کی صورت بنی ہوگی, ان کی دعوت ہوئی ہوگی, ان کو کھانا پکا کے کھلایا گیا ہوگا, اور آج ان کو کچھ اللہ اور اس کے رسول کا یوں ذکر سننے کو ملا. ماشاءاللہ آپ کے سامنے جب مدینہ ہو, ان کو شاید کئی دنوں کے بعد اس طرح کا ماحول ملا ہوگا, اور کچھ کیفیتوں سے نکل کر یہ آج اس جو مدنی پھول تھا, امید ہے اس کی خوشبوؤں کو محسوس کر رہے ہوں گے. ابھی جاتے جاتے ان سب کو ماشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ان کو اناج و دیگر جو ضرورت کی چیزیں وہ ان کو باقاعدہ مہیا کی جائیں گی, تاکہ لے کر لوٹیں اور چند دنوں تک ان کے لیے کوئی راحت کا سامان رہے. تو بس اللہ ہماری کوششوں کو بھی قبول فرمائے اور ان بیچاروں کی دکھ درد کو دور فرمائے. کالز ہیں, آئیے کالز لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور مقصود دیوان اتاری USA کے شہر سیکرامنٹو سے عرض کر رہا ہوں. انشاءاللہ عز و جل یہ مدنی چینل الحمدللہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں مدنی مکالمہ, الحمدللہ عز و جل ابھی یہ جذبہ پیدا ہوا. انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں سیلاب زدگان کے لیے مدنی چینل کے توسط سے انشاءاللہ $5000 انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں, انشاءاللہ کی ہاتھوں ہاتھ ترکیب انشاءاللہ کر دی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ اللہ آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرما اور اپنی کوشش کو قبول فرمائے. آمین. اور کال سنائیے.
میرا نام غلام یاسین اتاری ہے اور ہمارے علاقے جو ہے ہمارا شہر خانوال ڈوما تحصیل پور اور ضلع مظفر گڑھ. یہاں پر سیلاب بہت سارا آیا ہے اور یہاں دیواریں بھی گر گئی ہیں ہماری اور فصلیں بھی ڈوب گئی ہیں اور ایک مکان بھی گر گیا ہے اور لوگوں کے بھی گھر گر گئے ہیں. تو ہمیں کوئی اس میں مدد نہیں ملی ہے. اللہ آپ کی مشکل آسان فرمائے. جو ہمارے اسلام بھائی نے مجھے کال کی ہے, اللہ آپ کی مشکل آسان فرمائے. ہم کوشش کریں گے کہ آپ تک ہم جو ہم سے ممکن ہو سکے آپ تک امداد پہنچائیں. پیر اکرام علی شاہ ضلع کرک سٹی سے بول رہا ہوں جی, خیبر پختونخوا سے. میں آپ لوگوں کو یہ پروگرام یہ صلاح ذریعہ پروگرام کی آپ کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں اپنی طرف سے, اپنے علاقے کی طرف سے. مدنی جتنی بھی بھائی ہے اس کو میرے طرف سے مبارکباد ہے اور اللہ اس کے لیے دعا گو ہمیں کہ اس کو اللہ دین دگنی چاند ترقی نصیب فرما دے. ماشاءاللہ. یہ خیبر پختونخوا صوبہ سے تھے, کرک ضلع کرک, وہی خیبر پختونخوا ہے. ہاں, یہ ایک خوبصورت سی چیز ہے. یقین مانیے کہاں ہے کہ یہ پٹھان تو یہ پنجابی تو یہ اردو کہاں ہیں. جب آئی ڈی پیز ہمارے خیبر پختونخوا والوں کو تکلیف ہوئی ہے تو کیا باب المدینہ, کیا باب الاسلام, کیا پنجاب, سارے مل کر کوشش کرتے ہیں کہ ان کے دکھ درد کو بانٹیں. بلوچستان میں تکلیف آتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان تو کیا دنیا بھر کے, ابھی امریکہ کی کال آئی تھی, تھوڑی دیر پہلے UK سے کال آئی تھی, ہند میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو جناب مسلمان. یہ کہاں ہیں ہمارے یہ معاملات. جب اس چیز پر غور کرتے ہیں تو ایک سکون ملتا ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بعضوں کے ذہنوں کے اندر کچھ نہ کچھ غلط فہمیاں آ جاتی ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کے معاملات بھی بہتر فرما دے. لیکن اوورآل اگر آپ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین, اردو بولنے والے پر تکلیف آتی ہے تو پنجابی اور سندھی بولنے والا, بلوچی بولنے والا, پٹھانی بولنے والا, یہ اس کی تکلیفیں آگے آ جاتا ہے. ہمارے باب المدینہ کراچی میں تھوڑے کچھ عرصے پہلے پلاسٹک مارکیٹ میں, بولٹر مارکیٹ میں آگ لگ گئی تھی. لوگوں کے کروڑوں اربوں روپے کے مال بالکل آگ کی نظر ہو گئے, اور ایک اور دو مارکیٹوں میں آگ لگی تھی. پورے پاکستان سے جس طرح ان کے ساتھ ہمدردیاں آ رہی تھیں وہ دیکھنے جیسی تھیں. یہ پچھلے دنوں جو بلوچستان میں زلزلہ آیا تھا, کیا نام تھا ان کا, اس جگہ کا نام زازان کر کے کچھ نام تھا نا, آواران کر کے, اور اس کے اطراف کے اندر دعوت اسلامی وہاں بھی پہنچی تھی. لیکن میں آپ سے ایک وہ بات کر رہا ہوں جس سے آپ کو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس ہوگا, ایک خوشبودار ہوا کا جھونکا آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ مطلب کہ دنیا بھر کے مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرنے والی جذبات کو لے کر آتے ہیں. اس کو محسوس کیجئے تاکہ ہمارے اوپر جو مایوسی اور اداسی کے بادل ہیں وہ چھٹیں. خاص یہ سب اسلام کا حسن نظر آتا ہے. یہ اسلام و دین کا حسن ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ارشادات ہمیں عطا فرمائے, ایک دوسرے کی مدد اور تعاون اور خوشی اور غمخواری اور یہ دل جوئی وغیرہ کے ایسے ارشادات ہیں کہ ان کو پڑھتے سنتے تو مطلب دل خوش ہوتا ہے اور مدد اور اس طرح کے جذبات ابھرتے ہیں. میں ہمارے خیبر پختونخوا کے اسلامی بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بھائی یہ ایک ماحول جو ایک مسکنسیپشنز لے لیجئے یا جو بھی اس کو نام دے دیجئے, میں اب نہیں مطلب زیادہ اس پر کلام کرتا, مگر ایک خوشگوار بات میں آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں کہ یہ محبت ہے, اتفاق ہے. ایسا نہیں ہے جو بالکل نہیں ہے. سڑک پر اگر کسی کا حادثہ ہوتا ہے تو لوگ آگے بڑھتے ہیں. نابینا اگر سڑک پر لاٹھی لے کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو سڑک پار کروانے والا کوئی آ جاتا ہے. آج بھی کیلے کا چھلکا سڑک پر پڑا ہو تو کوئی ہٹانے والا مل جاتا ہے, کوئی گر رہا ہو تو ہاتھ پکڑنے والا مل جاتا ہے. آج بھی بس کے اندر کوئی بوڑھا آ جائے تو کوئی اٹھ کر اس کو سیٹ دینے والا مل جاتا ہے. ایسا نہیں ہے بالکل. مطلب مانتا ہوں کہ روشنی کم ہے لیکن دیے میں تیل باقی ہے. ماشاءاللہ. آپ مزید نیکی کی دعوت کی کوشش کریں, انشاءاللہ اس کی روشنی دیکھیے گا کہ کیسی نکلتی ہے اور ہمارے کئی اندھیروں کو دور کر دے گی انشاءاللہ. اور کال سنائیے. جی شاید کچھ کہہ رہے تھے آپ. میں عرض کر رہا تھا سب کہ وہ گرنے والے سے یہ نہیں پوچھتے کہ بھئی تو کون سے زبان بولتا ہے تاکہ تجھے بچاؤں, اس کو بچاتے ہیں. یا بوڑھے کو یہ نہیں پوچھتے کہ بھئی تو کس برادری کا ہے, کس قوم کا ہے, نہیں, اس کی مدد کرتے ہیں الحمدللہ. اور یہ جذبہ وہ ظاہر دین اسلام پر عمل کرنے کی برکت سے ہی ہے. دین اسلام کو ماننے والوں میں جو جذبہ ہے وہ کسی میں بھی نہیں ہے, نہ ہو سکتا ہے ظاہر. ماشاءاللہ, اللہ کی کروڑوں رحمت ہے. جی کال سنائیے. میں
30,000 रुपया देने का ऐलान करता हूँ, 1000 रुपया नियत कर देने की इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जहाँ जहाँ जो जो नियतें कर रहे हैं, आपकी कॉलम सुना रहे हैं, ये एक है, लेकिन जो मुतालिका आपको जगह बताई जा रही है बराए करम वहीं अपनी रकम जमा करवा कर फ़ौरन मतलब रकम जमा करवा दें, ताकि इन तक पहुंचना भी फ़ौरन शुरू हो जाए। फिर आगे सीधी सी बात है, फिर आगे कुर्बानी की खालों का भी मौसम आ रहा है, फिर अब ये हम ज़ाहिर दावत इस्लामी के इस टाइम में कुर्बानी की खालें जमा करने में भी मसरूफ़ हो जाएंगे। ज़ाहिर है इनकी अपनी भी जो परेशानी है वो दूर करने में भी लगेंगे, ये भी हो जाएगा, फिर सारे काम मिक्स होते चले जाएंगे। ज़ाहिर खालें भी हमको जमा करनी है, दावत इस्लामी भी चलानी है, और पूरी दावत इस्लामी चलाने के लिए भी करोड़ों नहीं अरबों रुपये की हमें हाजत रहती है, और फिर ये भी सारे काम चल ही रहे। तो अब आपके सामने कि हो रहा है, अब ये जो जितने शहर जो हमारे उजड़े हैं, ज़ाहिर वहाँ मसाजिद भी तो बनानी है, वहाँ मदारिस भी तो बनाने हैं। मुसलमान जाके नमाज कहाँ पढ़ेंगे भाई? फिर वहाँ इमामों की भी तो तरकीब बननी है, अगर अल्लाह ना करे वहाँ हमारे कोई आशिक रसूल इमाम कोई मतलब उनके कोई प्रॉब्लम हो गया हो, तो सब कुछ करना है, पूरा निज़ाम है, पूरा निज़ाम है ये जिसको लेकर चलना है। जी हाजी साहब जी, मैं सऊदी अरब के इलाके तबूक से बोल रहा हूँ, और मैं आपकी खिदमत में दुखियारी उम्मत के लिए 20,000 रुपया अपने इलाके के सरगोदा के इलाके के एक मदनी जो उनसे भाई हैं उनकी बारगाह में पेश कर देंगे इंशाल्लाह, मेरे दुकान दे देंगे, तो दुआएं मग़फ़िरत कर देना। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमा। अब देखिए अरब शरीफ से कॉल आ गई, अमेरिका से भी आ गई, यूके से भी आ गई, अरब शरीफ से भी आ गई, आएगी कॉलें जी। और कॉल सुनाइए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैनचेस्टर यूके से इंशाल्लाह हमारे तरफ से तावन है आपके लिए, आप भाइयों के लिए, सलामत खान के लिए 200 पाउंड इंशाल्लाह हमारे सब भाई जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, याद रखना मेरा ज़रूर के लिए दुआ कर। अल्लाह दुनिया और आखिरत की बरकत अता फरमाए। और कॉल सुनाइए। मोहम्मद शाहिद अतारी जिला लिया से, ये सलाब ज़दगान के लिए 15,000 रुपये देने की इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नियत करता हूँ। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमाए, आपकी कोशिश को कबूल फरमाए। और कॉल सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। असलम अतारी अर्ज कर रहा हूँ। इस वक्त हम हौज शरीफ के एक करीबी इलाका है जहाँ पर ये सैलाब ज़दागान कैंपों में रिहाइश पजीर हैं। सब जो मनाजिर हैं वो बहुत मतलब है रिक्कत अंगेज मनाजिर हैं। बच्चे, इस्लामी बहनें, बूढ़े, जवान, इनके मवेशी सब एक जगह पर वो जमा है। बहुत मतलब खाना और दीगर चीज़ें बहुत ही। एक इस्लाम भाई ने बताया कि एक गाड़ी आई खाना तकसीम करने, औरतें बेचारी वो झपटी तो एक औरत गिरी, उसका बाजू टूट गया। इस तरह बच्चों के लिए चला के खेमों में 18 अफराद एक एक खेमे में गुजर बसर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जल दावत इस्लामी यहाँ भी पहुंची, इस्लामी भाई गुरबो जवार के जैसे वो यहाँ पहुंचे अल्हम्दुलिल्लाह खाना लेकर। इस वक्त भी अब भी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी तकसीम कर रहे हैं, राशन भी तकसीम कर रहे हैं, और मजीद नेकी की दावत भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। अल्लाह सलामत रखे। बापा ने जो मदनी सोच अता फरमाई कि सुखियारी उम्मत की ऐसे वक्त में खिदमत की जाए, बहुत ज्यादा मतलब मुसीबतों के पहाड़ टूटे हों, पूछने वाला भी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ऐसे मकामात पर भी पहुंची, लोग मनाजिर भी देख रहे होंगे। मैं मदनी चैनल के जरिए से दुनिया भर के आशिकाने रसूल को ये अर्ज भी करूंगा, सब इसमें दावत इस्लामी के शाना बशाना शामिल होकर इस सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुखारी उम्मत की इस वक्त में मदद फरमाएं। बहुत बड़ी मुसीबत इन पर टूटी है, लोगों के घर गिर गए, मवेशी बह गए, और कई और सब ऐसे ऐसे मतलब वाकयात भी सुनने को आ रहे हैं। पानी के अंदर जो घर घिरे हुए हैं, जो बेचारे सामान भी नहीं निकाल सके। पता चला है कि ऐसे मकामात पर चोरियां भी शुरू हो गई। अब ये बेचारे पानी के अंदर से वो जाकर बड़ी मुश्किल से अपने घरों पर पहुंचते हैं और वहां जाकर सारी रात पहरा देते हैं। इनमें से कोई ना कोई फर्द इनका मर्द जो है दिन को भी रात को भी वो बाकायदा पहरा देता है ताकि वो सामान इधर उधर ना हो। अल्लाह ताला पर रहम फरमाए, सबको दावत इस्लामी के मदनी माहौल से मुंसलिक फरमाए, बस हमें नेक बना दे। जज़ाकल्लाहु खैर। सब आपने ये सिलसिला फरमाया, उम्मीद
امید ہے کہ کئی عاشقان رسول دل کو چوٹ لگے گی انشاءاللہ ماضی بڑھیں گے، نیکی کی دعوت دینے والے بڑھیں گے، دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس سنت و بری تحریک، عزت بھرو تحریک میں انشاءاللہ عزوجل مزید اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فیضان مدنی چینل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اسلم بھائی آپ کی کوششوں کو، آپ کے ساتھ جو اسلامی بھائی ہیں ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور جہاں جہاں ہمارے یہ دکھیارے عاشقان رسول جمع ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرمائے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل۔ ہمارے آئی ڈی پیز کے جو خیبر پختونخوا کے جو اسلامی بھائی ہیں جو ماہ رمضان مبارک سے ہی بیچارے پریشانی کا شکار ہیں، ان تک بھی کوششیں ہماری جاری ہیں، اور اب تک الحمدللہ ہماری کوششیں جاری ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا کوششیں ہو رہی ہیں۔ بلاؤں نے مجھے ہر سمت سے کچھ ایسا گھیرا ہے، میرے بڑھتے ہی جاتے ہیں مسائل یا رسول اللہ، میرے بڑھتے ہی جاتے ہیں مسائل یا رسول اللہ، دل مغموم کا سب حال آقا تم پہ ظاہر ہے، دل مغموم کا سب حال آقا تم پہ ظاہر ہے، شاہ عمر ہمیں تسکی کا سائل یا رسول اللہ، شاہ عمر ہمیں تسکی کا سائل یا رسول اللہ، غم و آلام کا مارا ہوا آقا بے سہارا ہوں، غم و آلام کا مارا ہوا آقا بے سہارا ہوں، میری آسان ہو ہر ایک مشکل یا رسول اللہ، میری آسان ہو ہر ایک مشکل یا رسول اللہ۔ مدنی قافلے میں آیا ہوں، اور انہوں نے فیضان مدنی کے جو استادان ہیں انہوں نے ہمارے دلوں میں جو شک شبہات ہے انہوں نے بہت واضح طور پر ہمیں سمجھا دیا، انہوں نے ہمارے نمازوں میں بھی تربیت کی ہے، جو غلطیاں تھی وہ انہوں نے صحیح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی حضرات صاحب کو بہت بڑا عمر دے، یہ خدمات اللہ تعالیٰ اپنے برگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ۔ ہمارے رفیق بھائی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے بھی پہنچے تھے، ان کے اطراف میں شاہد بھائی کہاں تھے؟ جنگ ضلع جنگ، ان کی بھی ویڈیوز چلا دیں۔ رسل بات دعا ہے، امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے، امت پہ تیری آکے عجب وقت
جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے جس دین کے مدعو تھے کبھی قیصر و کسریٰ خود آج وہ مہمان سرائے فقراء ہے امت پہ تیری آنکھ عجب وقت پڑا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے خیبر پختونخوا کے جو عاشقان رسول جو رمضان مبارک سے ہی وہاں پر گئے اپنے شہر اپنے صوبے سے بالکل وہ باہر ہیں. گھر گھر ہوتا ہے, باہر نکل کر کیا سہولت ہو سکتی ہے, کتنی ہو سکتی ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. پھر یہ کہ رقم لے کر بھی بیچارے جو نکلے تھے تو سارے رقم پھر کتنی دنوں تک چلے گی. اچھا کاروبار وغیرہ تو سب وہیں ان کے علاقوں اور شہروں میں رک گیا, تو جو تکلیف و پریشانی کے ایام وہ گزار رہے ہوں گے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, ان دکھیاروں کا بھی ہمیں ساتھ دینا ہے. یعنی اگر دکھوں کی بات کی جائے نا حاجی شاہد, دکھوں کی بات کی, ہم نے ہسپتال کے متعلق ہم نے جا کر دیکھا تھا کہ ہسپتالوں کے باہر کتنے دکھی لوگ بیٹھے ہوئے. یعنی ایک تو یہ چلیں, اچھا یہ وہ ہے جو ایک آئی پریشانی آئی اور یہ پھر تھوڑے دنوں کے بعد, لیکن ہسپتالوں پر اگر ہم جاتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ دکھوں کے وہاں ڈیڑے ہیں مستقل. ان کے دکھوں میں پھر وہ اضافہ کرنے والے ڈاکٹر جو غیر مخلص ہیں. ہاں, ہمارے سب ہسپتال گئے تھے, ہسپتال کے باہر لوگ کوئی گردے کا تکلیف لے کے بیٹھا ہے تو کسی کا مریض ہے, کسی کا مریض ہے. یعنی ہسپتال بھی تو بالکل چاروں طرف دکھی دکھ ہیں اس کے اندر. تو سکھی آدمی عموماً ہسپتال جائے گا کیوں؟ دیکھیں وہ جاتا ہی یا تو دکھی ہے, یا تو خود تکلیف میں, یا اس کی ماں تکلیف میں, اس کا باپ تکلیف میں. پھر وہاں غربت, کیونکہ دوائیں مہنگی, ڈاکٹر کی فیس مہنگی, اور پھر ڈاکٹر تو پھر ڈاکٹر ہے, اس کو تو مطلب کہ بس اللہ کی پناہ. بعض ڈاکٹر کی تو ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے, ورنہ ان کا بنے گا کیا. اچھے لوگ, اچھے ڈاکٹر ہیں, ان کا انکار نہیں ہے, لیکن کم ہے. اور ڈاکٹر کے اندر جو یہ پیشہ ورانہ نظام آ گیا نا, پیسہ کمانے کا, دولت کمانے کا, رحم, ایسا جیسے رحم تو کہیں چلا گیا. اب صرف اور صرف دولت کمانے کی ہوس رہ گئی ہے. اور جتنا مجبور اور غریب اور پریشان آتا نا, اتنی گویا کہ ان کی ہرس اور لالچ میں اضافہ ہوتا ہے کہ یہ تو یار کہیں سے بھی آئے گا. اور پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ پھر قرضہ لیتا ہے, اور سود پر قرضہ لیتا ہے. اور مطلب ان کو سود لو, رشوت لو, کچھ بھی لو, ان کو دو, مرتا ہے مر جائے پہلے ہم کو پیسہ ملے. ایسے بعد ڈاکٹروں کی شکایتیں ملتی ہیں نا, دل جلتا ہے, خون کھولتا ہے کہ یار ان کے جو ایکٹ تھے, جو انہوں نے وعدے کیے, جو انہوں نے مطلب وہ اوتھ لیے, یہ اوتھ خود بھی اگر مطلب مہینے میں ایک دفعہ بھی پڑھ لینا, بلکہ سالانہ, آپ تو سالانہ لے لو یار, سال میں ایک دفعہ اگر اپنا اوتھ بھی پڑھ لینا جو آپ نے وعدے پیما کیے تھے کہ ہم مطلب اسی طرح مدد کریں گے, اسی طرح خدمت کریں گے, تو بھی بہت کچھ ہو جائے. رفیبہ ہمارے ساتھ ہے کال کے ذریعے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رفیع بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ہے. شب اللہ کرم ہے, صاحب ٹھیک ہیں؟ بس کرم اللہ کا. میں نے کہا آپ سے کچھ موجودہ آئی ڈی پیز جو ہمارے خیبر پختونخوا کے متاثرین ہیں ان کے متعلق کچھ آپ سے سنوں, اور مزید یہ کہ آپ پچھلے دنوں جنگ اور سیلاب زدگان کی طرف بھی گئے تھے, تو کچھ مجموعی طور پر ہمیں مدنی چینل کے ناظرین سے کوئی ایسا آپ مدنی پھول اگر عطا فرمائیں. اچھا,
जंग के एतराफ है तक 30 से 35 किलोमीटर दूर एक गांव में हाजिरी हुई मेरी। 2-3 जगह पर गया था, वहाँ हाजिरी हुई। सब तबाहियाँ तो बहुत देखी होंगी, लेकिन जिंदगी में ऐसी तबाही मैंने नहीं देखी है साहब। अभी आप भी देख रहे थे मदी चैनल, मैंने भी देखा है। सब तकरीबन 90% से ज्यादा घर जो हैं वो पानी की नजर हो चुके हैं। बच्चे, औरतें, बूढ़े बेचारे वो दरख्तों के साए नीचे बैठे हैं और उनके सब आंखों में ऐसी उदासी थी जिससे मिलते थे तो वो बस वो बयान नहीं हो सकती कि जो उन बेचारों की कैफियत थी। और तबाही, कब्रिस्तान और घर जो खड़े थे घर, सब उनकी सूरत भी ऐसी है कि शायद ना वो चंद दिनों के लिए हैं कि उनके नीचे से पानी ने वो तहें जो है उसकी वो बुनियादें खत्म कर दी हैं सब ना। और वहां तो सब ये भी प्रॉब्लम हुआ कि वो बता रहे हैं कि रात सोए हुए पानी आ गया है, कोई चीज निकालने का मौका नहीं मिल सका बेचारों को। यूं उनका सामान भी गया और सब कुछ घर के अंदर ही सब कुछ लुट गया बेचारों का। बहुत परेशान थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारे बापा को सलामत रखे, आपको बरकतें दे, दाऊद स्वामी के मौल की बरकत। सब ये वो सामान जब हमने तकसीम असरी की तो उनकी आंखों में ऐसी चमक सब आ रही थी, वो जो उदास आंखें थी जब हम देते थे ये ले ले सामान, वो जान लगता फिर रोकते एक और भी ले जाएं, फिर और भी ये आटा भी ले जाएं। सब ऐसी उनकी वो चेहरों पर खुशी के इजहार थे, तो वो दिन भर की थकावट बस उसकी एक मुस्कुराहट पर ही खत्म होती जा रही थी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, बहुत ज्यादा हाजत है यहाँ सैलाब ज़दगान के लिए भी, यानी लाखों लोग ज़ाहिर अभी घर हैं और वहाँ मसाजिद भी वो बता रहे थे कि हमारी मस्जिद की छत जो है वो डालने वाली है। दीगर जगहों पर सब ये सूरत हाल है, लोगों की इबादत कारी पर भी बहुत सारा काम होने वाला है। सैलाब का ये सूरत हाल जहाँ तक मैं पहुंचा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुबल्लिगीन जो है सब उस पर काम कर रहे हैं और सैकड़ों घरों तक सब राशन हमारा मुसलसल जा रहा है अल्लाह की रहमत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, ये IDPs के हवाले से? हाँ सब IDPs का तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि आज से कम बेश 2 माह पहले जब घर से ये निकले हैं, जिसके जिस्म पर जो जोड़ा था वही जिस्म के वो लिबास तक पड़े थे, जो जूता था वही जूता था, वो अगर किसी की जेब में कोई 200-400 किसी के 1000-1200 था वही था। अब वक्त के साथ साथ वो जूता भी साथ छोड़ गया है, वो कपड़े जो थे वो कब तक चलते हैं ऐसा बच्चों के, वो कब तक चलता है, वो सूट जो उन्होंने पहना हुआ है, वो जो सर पर कपड़ा बांधा वो कब तक चलेगा। और सब जैसे वक्त गुजरता जा रहा है इनकी हालत और पहले से बदतर होती चली जा रही है। इमदाद देने वाले जो थे सब अदारे वो आप समझते हैं कि वो दुखियों के साथ कब तक लोग चलते हैं ना, वो साथ छोड़ते चले जा रहे हैं, ये बेचारे तनहा होते जा रहे हैं सब। अच्छा भी जाते हैं तो यकीन ऐसी सूरत हाल बनती है, बेचारों के बच्चे छोटे छोटे बच्चे वो ऐसे वो देख रहे होते हैं हाथों की तरफ, चेहरों की तरफ कि शायद हमें वो कुछ खाने को मिले, कुछ देंगे, लेकिन लग रहा वो सब कोशिश जो हमसे हो रही है, आप हमारे निगरान अब्दुल हबीब भाई जो इस तरह हमारे साथ कोशिश कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं। मेडिकल कैंप भाई साहब हमारे बन्नू भी चल रहे हैं और लक्की और दरापीजू में मेडिकल कैंप मुस्तलसल आज तक चल रहा है सब, और अल्लाह की रहमत से अभी भी दवाइयाँ पहुंच गई हैं और मेडिकल कैंप चल रहा है, चलता ही रहेगा जब तक आप फरमाते रहेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। और इनके खाने पीने का भी एहतमाम जो हमसे हो रहा है अल्लाह की रहमत से, इनको राशन मुसलसल हम दे रहे हैं सब अल्लाह की रहमत से। लेकिन सब ये जो आ रहा है ये आप समझते हैं कि वो कितना कुछ हो सकता है, लेकिन इनकी हाजात बहुत सारे हैं सब वक्त के साथ बढ़ती जा रही हैं, दिन गुजरते जा रहे हैं, इनकी ना मुश्किलात बढ़ रही हैं वक्त के साथ साथ, क्योंकि जो इनके पास कपड़ा, जूता, खास सामान वो आस्ता आस्ता उसका साथ छोड़ता है, इनका साथ छोड़ रहा है। अब ज्यादा हमें इनके साथ सब हमदर्दी और तावन की हाजत है इनको, इनके बच्चों को, इनको, बीमारों को, यह सब प्रॉब्लम ऐसे तो बढ़ रही है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जो सर्दी का मौसम आने वाला है, अच्छा ये बहुत खौफनाक ना, वैसे ये तरफ तो जो दिला रहे हैं बाकी बहुत खौफनाक है ये। इनके हसब घरों की सूरत हाल भी मैंने अर्ज करूँ आपको कि पहले ये स्कूलों में ठहरे हुए थे जब छुट्टियां थी, अब छुट्टियां खत्म हो गई, अब इनको वहां से भी फारिग कर दिया गया है। ये एक एक बेचारे ना वो घर के अंदर जो हवेली है उसके अंदर पता नहीं कितनी फैमिलियां पड़ी हुई हैं, इनको जगह नहीं मिल रही है पहले के लिए बेचारों को ना। वो ये सर्दी तो इनके लिए वाकई बहुत खौफनाक हो जाएगा सब, अगर इनको इस मामले में तावन ना किया गया तो शायद बीमारियां और सर्दी में ना इनके बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किलात हो जाएंगे सब। अब देखिए ये सिलसिला जो हम लेकर आते हैं, एक 2 और 2 4 वाली बातें मेरे मद्दी चैनल के तमाम ही नाजरीन जो मुल्क व बैरून मुल्क में हमारे साथ इस वक्त शामिल हैं, ज़ाहिर है कि 2-3 हमारे मकासद हैं। पहला मकसद कि
ان دکھیاروں کی غمخواری اور کچھ ان کو بھی ان کے دلوں میں بھی کوئی جگہ بنتی ہے کہ یار ہمارے ساتھ اس طرح یہ ہے۔ دوسرا کہ دیکھنے والوں کو ان کی تکلیفوں کا احساس ہو اور ان کے اندر مدد کا، ان کے غموں کو بانٹنے کا احساس پیدا ہو اور یہ پریکٹیکلی طور پر آگے آئیں۔ تیسرا کہ اللہ تبارک تعالیٰ دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے، اس پر لوگوں کا ایک اعتماد ہے، تو اس طرح دعوت اسلامی کا ان کے اندر بھی ایک اچھا تاثر قائم ہوگا، کیونکہ دعوت اسلامی کا تاثر قائم ہونے سے ہونا کچھ نہیں ہے، یہ کہ ان کے اندر نیکی اور پرہیزگاری والے لوگ آ جائیں گے اور انشاءاللہ سنت کی اور سنیت کی خدمت ہوگی اور دین اسلام کی سربلندی والا کام ہوگا اور مسجد آباد ہوگی۔ دعوت اسلامی کیا کرے گی؟ دعوت اسلامی تو غیر سیاسی تنظیم ہے، ہم نے ان سے کیا لینا؟ اور یہ بیچارے ویسے ہی لوٹے ہوئے ہوں گے، ان سے کون سے ہم نے مطلب کہ ان بیچاروں سے چندے لے لینا ہے؟ ان کو تو ان کے لیے تو ہم نے چندہ کرنا ہے کہ یار یہ بیچارے آباد ہو جائیں، لیکن ان کے دلوں میں ایک ایسی تحریک اور ایک ایسے لوگوں کی محبت پیدا ہوگی کہ ان کی نسلیں انشاءاللہ تعالیٰ، ان کی آنے نسلوں میں انشاءاللہ عاشقان رسول ہی عاشقان رسول پائے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر آپ دیکھنے والوں کے اندر وہ جذبہ اٹھے کہ آپ اپنی رقم ان کے لیے نکالیں اور دور تک ان کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ دینا، ان کا ساتھ دینا ہی پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مطلب کہ کوئی ہم فوٹو سیشن لے لیں گے اور چلے جائیں گے، ہمیں دور تک ان کو لے کر چلنا پڑے گا، ان کو مطلب کہ حتی الامکان دیکھیں ہم وہی کوشش کر سکتے ہیں جتنے ہمارے وسائل ہوں گے، جتنے وسائل کا ہمارے پاس فلو آتا ہے، یعنی نلکے سے پانی تب تک نکلے گا جب تک کہ ٹینک میں پانی ہے، جب ٹینک ہی خالی ہو جائے گا تو نلکے سے ہوائیں نکلے گی، پانی نے نکلنا نہیں ہے۔ تو یہ بیچاری بالٹیاں لے کر دعوت اسلامی کے نلکے کے نیچے آتے ہیں، آپ ٹینک میں ڈالتے جائیں گے، ہمارے نلکے کھلے ہوئے ہیں، ان ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوتی رہے گی، ان کی بالٹیوں میں پانی جاتا رہے گا، میں مثال ہی دے رہا ہوں، ان کے ہاتھوں میں ان کی رقم پہنچتی رہے گی، آپ کی طرف سے آتی رہے گی۔ ہمارے اسلامی بھائی تیار ہیں، دعوت اسلامی کے مبلغین تیار ہیں، لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی ہیں، الحمدللہ نیکی کی دعوت کا کام جاری ہے، مدنی قافلوں کا کام جاری، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ، مساجد کی تعمیر، یہ سارے کام دعوت اسلامی کے لیے جاری ہیں، لیکن ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے پاس کام کرنے والوں کی، محبت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کی چھتری کے نیچے الحمدللہ یہ لوگ پہنچتے ہیں، اسلامی بھائی پہنچتے ہیں، عاشقان رسول پہنچتے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے کام کر رہے ہیں، تو آپ یہ ذہن بنائیں کہ ہمیں ان کا دور تک ساتھ دینا ہے، اور آپ رقم اپنی برائے کرم جمع کروائیں، اور ماشاءاللہ 10,000 20,000 30,000 یہ $1,000 وہ 1,000 پاؤنڈ، اتنے 100 پاؤنڈ، یہ سب بہت اچھی چیز ہے، لیکن وہ لوگ جن کا کانٹیکٹ ایسے لوگوں سے ہے کہ جو ایک ایک وقت کے اندر 10 12 15 کروڑ روپے دے سکتے ہیں ان کی مدد کے لیے، ان کی آباد کاری کے لیے، ان سے رابطہ کریں، وہ دیں گے آپ کو۔ کوئی بولے گا میری طرف سے 1 کروڑ روپے لے جاؤ، کوئی بولے گا میری طرف سے 2 کروڑ روپے لے جاؤ، 12 کروڑ روپے لے جاؤ، کوئی بولے گا بعد آپ لیتے چلے جاؤ جب تک یہ آباد نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بوسوں کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، اور اب وہ روپیہ جو ان کے کام آ جائے گا وہ روپیہ کام آ گیا، ورنہ روپیہ یہیں رہ جائے گا، آپ دنیا سے چلے جاؤ گے۔ ابھی پچھلے دنوں رفیع بھائی میں ایک جگہ پر کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ بات چیت ہو رہی تھی، تو ایک کھاتا پیتا شخص ہے، اس نے کہا کہ وہ وہاں بات ہو رہی تھی کہ یار میرے پاس اتنے ایکڑ کی زمین ہے، کوئی یار کام بتاؤ یار، کوئی کام بتاؤ یار، حالانکہ وہ خود کھاتا پیتا پیسہ والا آدمی ہے، تو اس میں پتہ میرے کو تو وہ ہے گا یار ایک کام میرے پاس ہے یار، وہ کر لو انشاءاللہ لاس نہیں ہوگا، گارنٹی ہے۔ وہ کیا ہے گا یار، مسجد بنا دو، مدرسہ بنا دو، جامعہ بنا دو، دنیا میں بھی فائدہ ہے، مرنے کے بعد بھی فائدہ ہے، یعنی ایسا بزنس کہ لاس نہیں۔ اچھا پھر یہ کہ تم انویسٹمنٹ کرو، ہم لوگ ورکنگ پارٹنر، ماشاءاللہ تمہارا انویسٹمنٹ ہمارا ورکنگ پارٹنر۔ اچھا یہ ورکنگ پارٹنر رہتا ہے کہ اس پہ نفع آدھا نہیں ہوتا، اس پہ تمہیں بھی نفع تمہارا ملے گا، مجھے نفع میرا ملے گا، سبحان اللہ۔ مطلب ایسا اب وہ کیا مسکرائے، ٹھیک ہے مسکرائے، اب اللہ تعالیٰ توفیق دے تو خیر، وہ دینے والے لوگ ہیں، ہاں خرچ کرتے ماشاءاللہ، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کے پاس 1 کروڑ ہزاروں ایکڑ، سینکڑوں ایکڑ زمینیں پڑی ہوئی ہیں،
اور بس کچھ نہیں ہے، پڑی ہوئی ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اتنا بینک بیلنس پڑا ہوا ہوتا ہے، اتنا بڑا بڑا بزنس ہوتا ہے. یہ مطلب اگر ماہانہ دینا شروع کریں نا، بلکہ یومیہ دینا شروع کریں، تو بھی ان کے شاید خزانوں میں اچھا کمی آئے کہاں سے؟ کمی تو آتی ہے دوسری جگہ پہ خرچ کرنے سے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کمی آتی ہی نہیں ہے. بے شک یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا مال بڑھتا ہے. کمی کہاں سے آئے گی؟ کمی کا تصور نہیں ہے. تو ہمت کیجئے. کیا مطلب غریب آدمی کیا امیر آدمی سارا اپنا حصہ ملا ہے، اور جو زیادہ بڑا آدمی ہے، امیر آدمی ہے، وہ اپنا بڑا حصہ ملا ہے. بہت بہت شکریہ آپ نے رفیع بھائی وقت دیا. بس کوشش جاری رکھیے گا اپنے اسلامی بھائیوں کو. اللہ آپ کو بھی اور آپ کے ساتھ کام کرنے والے تمام دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کو، عاشقان رسول کو خوب خوب برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے پاس اور کالز ہیں، وہ لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ذیشان اتاری ہے. میں یو ایس اے کے شہر وڈ لینڈ سے کال کر رہا ہوں. میں سیلاب سے بچانے کے لیے $100 دینے کی نیت کرتا ہوں. ماشاءاللہ. حاجی صاحب دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ برکت عطا فرمائے. یہ جتنے بھی اس طرح کے جو ماشاءاللہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں، ان سب کے ایک ساتھ چلا دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام امیر افضل ہے. میں لیسٹر یوکے سے بات کر رہا ہوں. جی میں 300 پاؤنڈ دینا چاہتا ہوں. متاثر جو سیلاب کے متاثرین ہیں ان کے لیے دینا چاہتا ہوں. تو اللہ پاک سب کی مدد فرمائے اور اللہ پاک یہ قبول فرمائے. اوکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب ماشاءاللہ سے مدنی چینل کا پروگرام بہت اچھا ہے. اللہ مدنی چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور ہمارے پیر و مرشد صاحب کو سائے ہمارے سروں پر سلامت. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں اپنی کلاس زدگان کے لیے اپنی پوری 1 مہینے کی سیلری جو ہے میں ان کے نام کرتا ہوں. 1300 ریال میری سیلری ہے، میں وہ ان کے نام کروں گا. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بہت پیاری نیت اور بہت پیاری کوشش ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اچھا ایک اور فائدہ شاہد بھائی یہ میں عرض کروں کہ ماشاء اللہ وقار المدینہ کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ یہ وہاں گئے، وہاں جا کر جیسے کہ ان کو ایک تو آدمی جو بھی امداد وغیرہ کرنی ہے، پھر اب یہاں کیا تو دعوت اسلامی کا کام کریں، نیکی کی دعوت اور ابھارنا، کوئی درس شروع کروا دینا. اب بیٹھے ہوئے یہ بیچارے انتظار کر رہے کوئی آئے گا کوئی یہ دے گا وہ، لیکن ان کو کام دیا ماشاءاللہ. ایک کو کوئی ذمہ دار بنا دیا کہ جناب آپ ان کو درس دیتے رہیے، نیکی کی دعوت دیتے رہے. یہ بھی کتنا اچھا ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں تو یہ اب ان کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے تو وہاں مطلب ایک طرح سے سمجھے کہ وہ سنتوں پر عمل کا ایک جذبہ نصیب ہو جائے گا. آج ذرا دیکھیں وہ ویڈیو. میری آسان ہو ہر ایک مشکل یا رسول اللہ. کچھ دشوار گزار راستوں سے ٹریکٹر ٹرالی پر ہمارا ایک قافلہ ان کے لیے راشن لے کر پہنچا ہے. بتا رہے ہم 6 دن سے انتظار کر رہے تھے. اللہ بھلا کرے دعوت اسلامی والوں کا کہ الحمدللہ 6 دن کے بعد آج پہلی مرتبہ دعوت اسلامی والے ہمارے پاس پہنچے ہیں. خوشی کی بات کہتی کہ گاؤں کے اکثر لوگوں نے ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کی
اور ماشاء اللہ ایک تعداد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرید بن گئی۔ اس گاؤں میں جب مدنی کاموں کی بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ یہاں مدنی کام نہیں ہے، تو باقاعدہ ایک ٹیچر اسلامی بھائی جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور ماشاءاللہ آج ہم نے ان کو اس گاؤں کا دعوت اسلامی کی طرف سے مدنی کاموں کا ذمہ دار بنا دیا۔ یہ آج بڑے جذبے میں ہیں، انہوں نے نیت کی کہ انشاءاللہ اس گاؤں میں سیکھ کر میں دعوت اسلامی کا کام شروع کروں گا، اور اس گاؤں کے نمبردار صاحب نے نیت کی کہ انشاءاللہ ہم آپ کو مدنی قافلے کے لیے اسلامی بھائی بھی دیں گے، کورسز کے لیے بھی اسلامی بھائی دیں گے، اور اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے جامعات میں عالم بھی بنائیں گے اور حافظ قرآن بھی بنائیں گے انشاءاللہ۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ ہمت کیجئے، میڈیسن بھی چاہیے، راشن بھی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ جو کھانے کی ضروریات ہیں یہ بھی چاہیے، اور ساتھ نگر رقم بھی چاہیے تاکہ یہ اینٹیں منگوائیں، یہ دوبارہ سے اپنے دیواریں کھڑی کریں۔ ان کے کچن ختم ہو چکے ہیں، ان کے باتھ روم ختم ہو چکے ہیں، ان کے گھر کی چار دیواری ختم ہو چکی ہے، ان کی چھتیں پانی کے اندر بہ چکی ہیں، جانور پانی کے اندر بہ چکے ہیں۔ اس میں کئی لوگ ایسے نظر آئے جو بظاہر صاحب ثروت لگتے تھے لیکن آج وہ بھی کھانا لینے والوں کی لائن میں کھڑے تھے۔ تو یہ امداد کا وقت ہے، مشکل میں فریاد رسی کا وقت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں درد دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غم خواری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دکھیاری امت کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دکھیاری امت کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم کوشش کر رہے ہیں اب تک ان دکھیاروں کے دکھ درد پہنچاتے رہیں تاکہ ان کے لیے دعائیں بھی ہوتی رہیں، ان کے غمخواری بھی ملتی رہے، ہمیں کا جذبہ ملتا رہے اور ان کی مدد بھی ہوتی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے، اور ہم محض اس کی رضا کے لیے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی کوئی خدمت کرنے میں کامیاب ہوں۔ نہ صرف اس سیلاب سے بلکہ گناہوں کے سیلاب سے، برائیوں کے سیلاب سے، بدعمالیوں کے سیلاب سے بھی ایک کاش ہمیں بچانے کی توفیق نصیب ہو، ہمیں بچنے کی بھی توفیق نصیب ہو، اور اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔